اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ رکن شورا کا اجمان میں ہونے والے اجتماع میں سنت و بھرا بیان۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے رنچول لائن میں تاجر اجتماع کا سلسلہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مالکی کابینہ کا شیخوپورہ فیضان مدینہ کا دورہ۔ نگران ہند نظامی کابینہ کے دہلی ہند میں قائم مکتبۃ المدینہ کا دورہ۔ ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت مرکز الاولیاء لاہور کے مقامی ہسپتال میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ نگران حنبلی کابینہ کی بمبر کشمیر میں مبلغ دعوت اسلامی محمد بشیر اتاری علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اجمان میں فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا، نیز اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور کئی اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری اور وفاداری کا عہد کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو اقدس میں آپ کو مدفن نصیب ہوا۔ آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے۔ مقبول جگہ بھر
صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ عز وجل۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے رنچو لین کی جامع مسجد صابری میں تاجر اسلامی بھائیوں کے مابین سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اس میں انہوں نے تجارت کو شرعی اصولوں کے مطابق کرنے کی ترغیب دلائی اور آخر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات کو بیان کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا بھی ذہن دیا۔ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں کی جانب سے مرکز الاولیاء لاہور کے مقامی ہسپتال میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل کے طلباء کو ان قریب ہونے والی سالانہ تعطیلات میں تربیتی کورس اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر طلباء اور ڈاکٹرز نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بس۔ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 4th ایئر میں پڑھتا ہوں۔ میرا تعلق ضلع منڈی بہاؤدین سے ہے۔ دعوت اسلامی جو کہ ایک عالمگیر غیر ذاتی تحریک ہے اور اس کا ایک شعبہ مدنی چینل، اس نے ہر گھر میں سنتوں کی بہاریں کو عام کر دیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر کوئی سائنس، ٹیکنالوجی اور لاجک کی بات کرتا ہے، جو بلیفز کو ماننے سے کتراتا ہے، ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی نے اس لاجیکل چیز کو بھی، اس سائنٹیفک چیز کو بھی کہہ لیں کہ اس کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے جو اسلام کے بلیفز ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو کہہ لیں اس طرح سے اس کو صدر سے عام کیا ہے کہ آج جو سائنس ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ تشریح کرتی ہے۔ اور اخلاص کی اس سے بڑی تصویر نہیں ملتی کہ ایسا چینل جو جس پر کوئی ایڈ نہیں آتی، جس سے کوئی اسپانسرز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی چلایا جا رہا ہے، اور اس کی ساری فنڈنگ دعوت اسلامی خود کر رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اخلاص کی کہہ لیں تکمیل جو ہے وہ میں نے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میرے اہل سنت ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہمارے لیے کہہ لیں کہ ان کی ذات ہمارے درمیان ہونا ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ وہ کہہ لیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بطور کہہ لیں ایک روشنی کا منبع بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تحیات رکھے، ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، اور ان پہ کرم بلائی کرم فرمائے۔ میں میڈیکل وارڈ میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک ہے، اور اسی تحریک کا ایک نیا سلسلہ جو مدنی چینل ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے بذریعہ ٹی وی گھر گھر نیکیوں کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
اور اسی کے ذریعے بالخصوص نوجوان جو کہ پہلے گمراہی کا شکار تھے ان کو سنتوں کی ان کو بارے میں آگاہی مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے نوجوانوں کو اور گھر میں موجود خواتین کو بھی دین کی بنیادی تعلیمات حاصل ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مدنی چینل دیکھنا چاہیے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز وجل۔ باب المدینہ کراچی میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا محمد اکرم سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور مدنی چینل کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس علاقے میں جو قدم مبارک فرمائے ہیں، اور وہ فیض جو حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود پاک کی برکت سے امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ پیر طریقت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو ملا، اور وہ فیض آپ کے توسط سے آج ہمارے علاقے میں تقسیم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن فرمائے، اور اللہ کریم دعوت اسلامی کو عروج عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی صرف روحانی میدان میں نہیں بلکہ علمی میدان میں بھی، اور دینی علوم کے علاوہ تمام جدید و قدیم علوم کو مدنی رنگ میں ڈھالنے کی جو رات دن کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جو دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہے، اور یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ اور جہاں مختلف چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں عریانی، فحاشی، گندگی پھیلائی جا رہی تھی، پر جو نور مدنی چینل کے وجود میں آنے کے بعد پھیلا ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو میں مدنی چینل کی پوری ٹیم کو، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کا یہ عمل صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ فیض قیامت تک جاری فرمائے۔ نوجوانوں کو اس موقع پر پیغام دوں گا کہ آپ تمام نوجوان آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، انشاءاللہ ہم قافلوں میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ میں بھی قافلے میں شریک ہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت غیبت ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا عمل کبھی ہے جس کی مذمت اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان نہ کرو، کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو دعوت اسلامی نے جو مشن لیا ہے، اور غیبت پر ماشاءاللہ کتاب بھی مجھے تحفے میں ملی ہے، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور یہ تقریباً 3 دوستوں نے مجھے یہ تحفے میں دی ہے، جس میں سے 2 کتابیں میں امریکہ اور یورپی ممالک میں بھیج چکا ہوں دوستوں کو تحفے میں۔ تو اس کا مطالعہ کریں، غیبت سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے، جھوٹ، مکر، فریب، انانیت، خود غرضی، کبر و غرور سے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب فرمائے۔ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مالکی کابینہ نے شیخ پورہ کے فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران انہوں نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام
مبلغ دعوت اسلامی اور نگران حنبلی کابینہ نے ببر کشمیر میں مبلغ دعوت اسلامی محمد بشیر اتاری علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی اور دعا و فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ کیا۔ اس کے علاوہ نگران کابینہ نے لواحقین کو مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ کوئی سامان پل پل کی خبر تو خوشی سے مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند نظامی کابینہ نے ہند کے شہر دہلی میں قائم مکتبۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر نگران کابینہ نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی، نیز انہیں اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل یکم جون بروز بدھ سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کابینات میں بھی 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے لیے اپنے اپنے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل یکم جون سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرائض علوم کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی 31 مئی سے پہلے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے داخلہ فارم حاصل کر کے اس کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 31 مئی بروز منگل سے ہند کے شہر اندور میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس شروع ہوگا، جس میں ہند بھر سے اسلامی بھائی شرکت کر سکتے ہیں۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی کبوتر خانہ کی مسجد، سبزی منڈی چوراہا، انڈور، مدھیہ پردیش اور فیضان مدینہ مرزا پور مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو